دین کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ باب ما جاء من أعطى من المال غير مشرف ولا سائل فليأخذه۔ اس بات کا بیان کہ جس شخص کو مال اس طرح سے ملے کہ وہ اس کا لالچ نہ کرتا ہو اور نہ ہی اس کو اس نے مانگا ہو تو اسے وہ مال لے لینا چاہیے، یعنی بنا مانگے بنا لالچ کے جو مال آئے اسے رکھ لینا چاہیے، لے لینا چاہیے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه أفقر إليه مني، فقال خذه فتموله وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك، رواہ البخاری و مسلم۔ حدیث نمبر 517 کا اردو ترجمہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عطا فرماتی تھی، یعنی مجھے دیا کرتی تھی مال وغیرہ، تو میں کہتا تھا کہ آپ اس کو دے دیجئے جو مجھ سے زیادہ غریب ہے، مجھ سے زیادہ محتاج ہے، مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے، اس کو آپ دے دیجئے، مجھے مت دیجئے۔ تو آپ فرما دے اسے لے لو اور اسے اپنا مال بنا لو اور اسے صدقہ کرو، اور جو بھی مال تمہارے پاس اس طرح آئے کہ تم نے اس کا لالچ نہ کیا ہو، نہ ہی تم نے اسے مانگا ہو، تو اسے لے لیا کرو، اور جو اس طرح سے نہ آئے تو اس کے پیچھے اپنے آپ کو نہ تھکاؤ۔ باب ما جاء ان فی المال حقا سوى الزکاة۔ اس بات کا بیان کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی حقوق واجب ہوتے ہیں، یعنی مال میں صرف زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور بھی حقوق واجب ہیں۔ حدیث نمبر 518 عن فاطمة بنت قیس قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی المال لحقا سوى الزکاة، ثم تلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إلى آخر الآية، رواہ الترمذی وابن ماجہ والدارمی۔ حضرت فاطمہ بن قیس سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک مال میں زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی حقوق ہیں۔ پھر آپ نے دلیل میں یہ آیت تلاوت فرمائی، لیس البر ان تولوا وجوہکم، اخیر تک، یعنی یہ والی آیت اخیر تک پڑھی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف، لیکن نیکی تو یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لانا، قیامت کے دن پہ ایمان لانا، فرشتوں پہ ایمان لانا، نبیوں پہ ایمان لانا۔ ایمان کو ذکر کرنے کے بعد میں اس آیت میں کہا گیا ہے اور اللہ کی محبت میں وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، کہ اللہ کی محبت میں یتیموں کو، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو اور غلاموں کو آزاد کرانے میں مال کو خرچ کرنا، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ تو اس آیت میں رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، غلاموں پر خرچ کرنے کے بعد زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ ایک الگ فریضہ ہے، اور ان لوگوں پہ ضرورت کے وقت خرچ کرنا یہ الگ فریضہ ہے۔ باب ما جاء فی فضل الصدقۃ والانفاق لوجہ اللہ تعالی۔ صدقے کی فضیلت کا بیان اور اللہ کے لیے خرچ کرنے کی فضیلت، یعنی اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے، یعنی کہ صدقہ کرنے کی فضیلت کا بیان۔ اس کا صحیح ترجمہ اس طریقے سے ہوگا کہ صدقہ کرنے اور اللہ کے لیے خرچ کرنے کی فضیلت کا بیان۔ حدیث نمبر 519
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى انفق يا ابن آدم انفق عليك